سکھ اور دکھ، خوشی اور غم، راحت اور مصیبت، آسانی اور تکلیف، یہ انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ ہر انسان کو سکھ بھی ملتا ہے اور دکھ بھی، خوشی بھی ہوتی ہے اور غم بھی، راحت بھی ملتی ہے اور مصیبت بھی، آسانی بھی ہوتی ہے اور تکلیف بھی۔ لیکن اکثر لوگ ایسے حالات میں بے قابو ہو جاتے ہیں، اپنا آپا کھو بیٹھتے ہیں اور سکون اور اپنا چین غارت کر دیتے ہیں۔ خوشی کے وقت خوشی میں اس قدر پاگل ہو جاتے ہیں، ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں، اس طرح اتراتے ہیں، اس طرح جوش میں آ جاتے ہیں کہ اپنا سکون اور چین کھو بیٹھتے ہیں۔ اور غم ہوتا ہے تو غم کے وقت ایسا واویلا مچاتے ہیں، ایسی جزا فضا کرتے ہیں، ایسا روتے دھوتے ہیں کہ ان کا سکون اور چین چھن جاتا ہے۔ ہاں، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی حالت میں بے چین نظر نہیں آتے۔ خوشی کا عالم ہو تب بھی پرسکون ہوتے ہیں، غم کا عالم ہو تب بھی پرسکون ہوتے ہیں۔ جہاں اکثر لوگ زندگی کے اتار چڑھاؤ سے گھبرا کر، پریشان ہو کر تڑپ اٹھتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھانے لگ جاتے ہیں، نیند کی گولیاں لیتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ خودکشی کر لیتے ہیں، وہیں پر کچھ لوگ زندگی کے تمام حالات کا مسکرا کر سامنا کرتے ہیں، زندگی کی تمام مشکلات کے سامنے چٹان کی طرح کھڑے نظر آتے ہیں۔ یہ اطمینان، یہ سکون جو کچھ لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، اس کے سارے لوگ طلبگار ہوتے ہیں۔ یعنی یہ اطمینان، یہ سکون سب کو چاہیے، لیکن افسوس یہ سب کو ملتا نہیں ہے، سب کے نصیب میں نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ سکون اور چین، اطمینان یہ ایسی چیز نہیں ہے جو بازاروں میں بک جائے، جو بازاروں میں ملے، جسے خریدا جا سکے، جسے کوئی کہیں سے چھین سکے، یا جسے تمنا اور آرزو کر کے پایا جا سکے۔ سکون اور اطمینان یہ ایسی چیز ہے جس کو کچھ اصولوں کی بنیاد پر پایا جاتا ہے، کچھ اصولوں کو فالو کر کے، کچھ اصولوں کو اپنا کر کے سکون اور چین حاصل ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی اسلام لانے سے پہلے انتہائی زیادہ بے چین، پریشان کن، حیران کن اور مصیبتوں سے گھری ہوئی۔ وہ لوگ بے چین تھے، ذرا ذرا سی بات پر واویلا کرنا اور ذرا ذرا سی بات پر خوشیاں منانا، یہ ساری چیزیں ایک انسان جو کرتا ہے اسی طریقے سے۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے دل کو سکون اور ان کی روح کو اطمینان حاصل ہوا تو اس قدر پرسکون ہو گئے کہ پھر ان کو زندگی کے کسی بھی چیز سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہاں تک کہ ان کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا تب بھی وہ مسکراتے تھے، ان کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا تب بھی وہ مسکراتے تھے، کیونکہ وہ پرسکون تھے۔ تلواروں کے سائے میں، جنگوں میں ان کی گردن اڑنے والی ہے تب بھی وہ پرسکون تھے۔ بادشاہوں کے درباروں میں جہاں لوگ اپنی گردن نہیں اٹھا سکتے تھے، جہاں پر لوگ پیٹھ نہیں کر سکتے تھے بادشاہوں کے سامنے، وہاں پر بادشاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے دیکھتے تھے، وہاں پر پرسکون ہوتے تھے، اطمینان کے ساتھ بات کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کی سزا کا حکم دے دیا جاتا تھا کہ ان کو ابھی گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا، اس کے باوجود وہ پرسکون ہوتے تھے، مسکراتے تھے، مطمئن رہتے تھے۔ ان کو غم صرف اس بات کا ہوتا تھا کہ ایک جان ہے، اگر اور جان ہوتی تو وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے۔ تو یہ اطمینان، یہ سکون ان کو کس طرح حاصل ہوا؟ اس کے لیے کچھ اصول ہے، وہ اصول اگر ہم بھی اپنائیں گے تو ہماری زندگیوں میں بھی وہ سکون، وہ اطمینان حاصل ہوگا۔ چاہے غموں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، چاہے مصیبتوں کے انبار لگ جائیں، تکلیفیں ہزار ہوں، مصیبتیں ہزار ہوں، نعمتوں کی بالکل کمی ہو، نعمتوں کی فراوانی نہ ہو، مال و دولت کی کثرت نہ ہو، اس کے باوجود دل مطمئن رہے گا، روح کو سکون حاصل ہوگی۔ وہ اصول کیا ہے؟ میں آپ لوگوں کے سامنے 5 بنیادی اصول کا تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلا اصول، زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی اصول ہے ایمان خالص۔ ایک انسان کے اندر ایمان خالص کا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ ایمان خالص، ایسا ایمان جو شرک سے بالکل پاک ہو، ایسا ایمان جو کفر سے بالکل پاک ہو، ایسا ایمان جو نفاق سے بالکل پاک ہو، ایسا ایمان جو بدعت و خرافات سے بالکل پاک ہو، ایسا ایمان جو تقلید جامد اور تقلید شخصی سے پاک ہو۔
یاد رکھیے کہ جب تک دل میں ایمان خالص نہیں ہوگا تب تک آدمی سکون نہیں پا سکتا ہے، اس کے دل کو اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ ایمان خالص یہ سکون اور اطمینان کا دروازہ ہے، جب تک اس میں آدمی داخل نہیں ہوگا تب تک اس کے دل کو اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الانعام آیت نمبر 82 کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور صرف ایمان لانے پر بس نہیں کیا بلکہ ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک کی آمیزش نہیں کی، شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اپنے ایمان کو خالص رکھا، اپنے ایمان کو پیور رکھا، تو کیا ہوگا؟ اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو امن اور سکون دنیا کی زندگی میں بھی ان کو سکون حاصل ہوگا، مرنے کے بعد قبر میں بھی ان کو سکون حاصل ہوگا، اور قبر سے اٹھائے جانے کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی ان کو سکون اطمینان حاصل ہوگا۔ اس کی شرط یہی ہے کہ ایمان خالص ہونا چاہیے، شرک سے بالکل پاک ہونا چاہیے۔ ایمان خالص میں یہ چیز شامل ہے کہ ایمان ہر قسم کے شرک سے پاک ہو، چاہے وہ شرک اصغر ہو یا شرک اکبر ہو، یعنی آدمی نہ تو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہو، نہ ہی تعویذ لٹکاتا ہو، نہ ہی جزا فضا کرتا ہو، نہ ہی بلی سے گھبراتا ہو کہ بلی سامنے سے گزر جائے تو وہ سوچے کہ اب میرا کام بگڑ جائے گا، نہ ہی پرانے گزرے ہوئے واقعات پر افسوس کر کے اگر مگر کرتا ہو، اور نہ ہی مزاروں کے چکر لگاتا ہو، مصیبتوں میں گھبرا کر کے جا کر کے مزاروں کے دیواروں کا ٹیک لگا کر کے وہاں اطمینان نہ حاصل کرتا ہو، مزاروں کا طواف نہ کرتا ہو، قبروں کے سامنے سجدہ نہ کرتا ہو، غیر اللہ سے فریادیں نہ کرتا ہو، غیر اللہ کے سامنے جھکتا نہ ہو، نظر و نیاز غیر اللہ سے نہ کرتا ہو، قربانی غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہ کرتا ہو، تو یہ تمام چیزیں شرک کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان تمام قسموں سے ایمان بالکل پاک ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایمان خالص میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ نمازوں کی پابندی، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی یہ لازم ہے، یہ ایمان خالص کا حصہ ہے۔ اگر آدمی جان بوجھ کر کے ایک وقت کا بھی نماز ضائع کرتا ہے، مسلسل ایک نماز بھی اس کی ضائع ہو رہی ہے، تو گویا کہ اس کے اندر ایمان خالص نہیں ہے، وہ ایمان خالص کے دائرے سے نکلا ہوا ہے، وہ شرک اور کفر کی طرف بڑھا ہوا ہے، اس کے ایمان میں شرک شامل ہے، کفر شامل ہے۔ اگر بھول چوک کر کے یا اس کی نیند آ گئی یا اس کی طرح سے وہ بھول گیا، اس کو یاد نہیں رہ گیا، وقت نکل گیا، یا اسی طریقے سے ایسے حالات میں وہ گھرا ہوا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، وقت اس کا نکل گیا، تو اللہ رب العالمین درگزر کر سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر کے آدمی سویا ہوا ہے، جان بوجھ کر کے مسلسل اس کی ایک نماز، فجر کی نماز غائب ہو رہی ہے، فجر کی نماز اس کی زندگی میں ہے ہی نہیں، باقی 4 نمازیں پڑھ رہا ہے یا 5 نمازیں اس کی زندگی سے غائب ہے، تو اس کے دل میں ایمان خالص نہیں ہے، اور جب تک ایمان خالص نہیں ہوگا اس کو اطمینان اور سکون نہیں مل سکتا ہے۔ اطمینان اور سکون کا تعلق یہ دل سے ہے اور روح سے ہے۔ بظاہر اس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہوگی، بظاہر نعمتوں کی کثرت ہوگی، بظاہر سب کچھ اس کے پاس ہوگا، شہرت ہوگی، سب کچھ، لیکن دل مطمئن نہیں ہوگا، روح کو قرار نہیں ملے گا۔ ایمان خالص میں یہ بھی شامل ہے کہ عمل صالح کا ارتکاب کرے آدمی، یعنی جب آدمی ایمان لے آتا ہے تو اس کے لیے عمل صالح شرط ہے، عمل صالح کرنا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ عمل صالح کی بنیاد پر ایمان کا پارہ بڑھتا ہے، ایمان کا معیار اونچا ہوتا ہے، جس قدر عمل صالح گھٹے گا اسی قدر ایمان بھی گھٹتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سورۃ النحل آیت نمبر 97 کے اندر ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو آدمی نیک عمل کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یعنی ایمان کی شرط کے ساتھ نیک عمل کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، نیک عمل کرنے میں، ایمان لانے میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، اللہ رب العالمین دونوں کو نوازتا ہے۔ تو جو بھی نیک عمل کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ پاکیزہ زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کثرت سے مال و دولت نواز دے گا یا اللہ رب العالمین کثرت سے نعمتیں نوازے گا۔ پاکیزہ زندگی کا مطلب ہے کہ پرسکون زندگی عطا فرمائے گا، دل مطمئن رہے گا، روح کو چین حاصل ہوگا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی وہ عمل کر رہے ہیں تو ان کے عمل کا ہم بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلا بنیادی اصول جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے ایمان خالص، کہ جب تک آدمی کے اندر ایمان خالص نہیں ہوگا اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا، اس کی روح بے قرار رہے گی۔ تو جب تک آدمی شرک کرتا رہے گا، چاہے ذرہ برابر بھی شرک کرے، تو وہ اطمینان نہیں پا سکتا ہے، اس کا قلب، اس کا دل بے قرار رہے گا۔
دوسرا اصول ذکر الہی، اللہ رب العالمین کو ہر وقت ہر حال میں یاد کرنا، یہ ذکر الہی ہے، اور ذکر الہی کے ذریعے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ذکر الہی کے ذریعے ایک مومن اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الرعد آیت نمبر 28 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو اللہ رب العالمین کے ذکر کے ذریعے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور ذکر الہی میں یہ چیز شامل ہے کہ اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات کے ذریعے اس کو یاد کیا جائے، اس کی تسبیح بیان کر کے اس کو یاد کیا جائے، اس کی حمد بیان کر کے اس کو یاد کیا جائے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے اس کو یاد کیا جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کی تکبیر بیان کر کے اس کو یاد کیا جائے۔ اسی طریقے سے ذکر میں یہ چیز شامل ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکام، اوامر اور نواہی کا بیان کر کے، یعنی ذکر کی مجلسوں کو، وعظ و نصیحت کی مجلسوں کا انعقاد کر کے اس کو یاد کیا جائے، اس کی پابندی کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے۔ اور ذکر الہی میں یہ چیز شامل ہے کہ قرآن مجید کو کثرت سے تلاوت کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے۔ تو جو آدمی بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اس کا دل اللہ رب العالمین سے لگتا ہے، اس کا تعلق اللہ رب العالمین سے گہرا ہوتا ہے، اس کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، اس کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے غفلت برتتا ہے، اللہ رب العالمین کو بھول کر کے زندگی میں مگن رہتا ہے، اس کے دل کو اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا ہے، اس کی زندگی خوشحال نہیں رہ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو میری ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو میری ذکر سے منہ پھیرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرنا، اللہ رب العالمین پر بھروسہ، توکل پیدا کرنا، اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید پیدا کرنا، یہ سب اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ذکر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ آدمی اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کو یاد رکھتا ہے۔ جیسے بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین بندے کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ البقرہ آیت نمبر 152 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم لوگ مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا۔ یہ انتہائی زیادہ اہم فائدہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کو ہر وقت، ہر مصیبت میں، ہر خوشحالی میں یاد رکھے۔ اس کو جتنا زیادہ یاد رکھے گا، اللہ رب العالمین اس کو اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں یاد رکھے گا۔ اور جس کو اللہ رب العالمین یاد رکھے، وہ پھر کسی پریشانی کا شکار نہیں ہو سکتا ہے، وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتا ہے، اس کا دل بے چین نہیں ہو سکتا ہے، اس کا دل بے قرار، اس کی روح نہیں تڑپ سکتی ہے، وہ مطمئن رہے گا، خوشحال رہے گا، حالات چاہے جیسے بھی ہوں۔ تیسرا بنیادی اصول، صبر اور شکر۔ پرسکون زندگی کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے، روح کی قرار کے لیے صبر اور شکر، یہ دو نعمتیں انتہائی زیادہ اہم ہیں، کیونکہ آدمی کے ساتھ مصیبت اور راحت، نعمت اور نعمتوں کا چھین جانا، خوشی اور غم، یہ زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ قدم قدم پر آدمی کو خوشی ملتی ہے اور قدم قدم پر آدمی کو غم ملتا ہے، قدم قدم پر پریشانی ہے، قدم قدم پر آسانی ہے، قدم قدم پر مشکلیں ہیں۔ یعنی زندگی، کسی بھی انسان کی زندگی اس چیز سے خالی نہیں ہے کہ اس کے پاس راحتیں ہی راحتیں ہوں، پریشانی نہ ہو۔ پریشانیاں بھی آتی ہیں، راحتیں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی رہتی ہیں۔ لہٰذا صبر اور شکر ایک ہی سکے کے دو رخ کی طرح، اگر مومن اس کو اپنا لے تو مومن کی زندگی خوشحال ہوگی، اس کی زندگی پرسکون ہوگی۔ کہ شکر آدمی اگر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد رکھتا ہے، اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ بجا لاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نعمتوں میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ تَعَذَّرَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جب تمہارے رب نے تم کو آگاہ کر دیا، جب تمہارے رب نے قسم کھا لی کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تم کو مزید نوازوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب انتہائی زیادہ سخت ہے۔ شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ آدمی کو اللہ رب العالمین جو بھی نعمت نوازتا ہے تو سب سے پہلے اس نعمت کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کرے، اپنی طاقت پر، اپنی محنت پر، یا اپنی طرف یا غیر اللہ کی طرف اس نعمت کی نسبت نہ کرے۔ دنیا میں جو بھی کچھ اس کو مل رہا ہے، ان تمام نعمتوں کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کرنا کہ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، یہ چیز کا خیال اس کے دل میں ہونا چاہیے۔ میری محنت سے ملا ہے، میں نے محنت کیا، میں نے حاصل کیا، اگر میں اس کے دل میں آ جاتا ہے
تو گویا کہ وہ نعمت کی ناشکری کر رہا ہے۔ نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کی طرف نسبت کرے، یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال کرے۔ اللہ رب العالمین نے جو نعمت دی ہے اگر اس کا صحیح شریعت کے مطابق استعمال کرتا ہے تو وہ نعمت کی شکر گزاری کر رہا ہے، اگر اس کی شریعت کے مطابق نہیں استعمال کرتا ہے تو وہ نعمت کی ناشکری کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہے، اگر زندگی کو عبادت کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس زندگی کا شکر گزاری وہ عطا کرتا ہے، اگر اس زندگی کا استعمال وہ عبادت کے لیے نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی ناشکری کر رہا ہے۔ یہ پیشانی اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہے تاکہ اللہ کے سامنے جھکے۔ اگر یہ پیشانی اللہ کے سامنے نہیں جھکتی ہے، غیر اللہ کے سامنے جھکتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو ہدایت عطا فرمائی ہے تو اس ہدایت پر اگر ہم کاربند نہیں رہتے ہیں، اس ہدایت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں، اس ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتے نہیں ہیں تو اس نعمت کی ناشکری ہے۔ تو نعمت کی ناشکری اس کا غلط استعمال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اس نعمت پر زبان سے اظہار کر کے بولنا کہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اپنی زبان سے بار بار اس کا اظہار کرنا، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو اس طریقے سے نعمت پر شکر گزاری عطا کی جاتی ہے، اور جو نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید نوازتا ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر ہے برداشت کرنا، کسی بھی حالت میں جتنی بھی تکلیفیں آ جائیں، کسی کا انتقال ہو جائے تب بھی صبر کرنا، بیماری آ جائے تب بھی صبر کرنا، نیکیاں کرنے میں تکلیف ہوتی ہے تب بھی برداشت کرنا، برائیوں سے رکنے میں تکلیف ہوتی ہے تب بھی برداشت کرنا، دشمن کا خوف ہے تب بھی برداشت کرنا، ان تمام حالتوں میں صبر انتہائی زیادہ اہم ہے۔ تو صبر یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے کہ صبر جس کے دل میں آ گیا تو گویا کہ اس نے بہت بڑی نعمت کو پا لیا۔ صبر کی اہمیت کے تعلق سے اللہ رب العالمین سورہ البقرہ آیت نمبر 155، 156 اور 157 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، کسی نہ کسی چیز کے ذریعے آزمائیں گے۔ من الخوفی، یا تو خوف دے کر کے، ونقص من الاموال، یا تو مال میں کمی کر کے، والانفسی، یا تو جانوں میں کمی کر کے، یعنی کسی کا انتقال کر دیں گے، کسی کی جان لے لیں گے، والثمراتی، یا تو پھر تمہارے پھلوں میں کمی کر کے، تمہارے باغات میں کمی کر کے، کسی نہ کسی اعتبار سے ہم تم کو آزماتے رہیں گے۔ وبشر الصابرین، آزمائش آئے گی، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی تو اے نبی آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ ان حالات میں جو گھبرا جائے گا، جو ناشکری کرے گا، جزا فضا کرے گا، در در کی ٹھوکریں کھانے لگ جائے گا، فوراً غیر اللہ کے دربار پہ چلے جائے گا، کوئی نہ کوئی وسیلہ تلاش کرنے لگ جائے گا، سوچے گا فوراً اس مصیبت کو ہٹایا جائے، غیر اللہ سے مدد مانگنے لگ جائے گا، گھبرا گیا تو سمجھ لو اس کا نقصان ہو گیا۔ اگر صبر کر لیا، برداشت کر لیا، بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان کو مصیبت لاحق ہوتی ہے تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ بے شک ہم بھی اللہ رب العالمین کے ہیں اور ہم اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی یہ پریشانیاں آ رہی ہیں تو اس میں کیا گھبرانا، ہماری جان، ہمارا جسم، ہماری روح یہ تو سب اللہ رب العالمین کی ہے، ہمارا مال و دولت یہ سب اللہ رب العالمین کا ہے، اور ہمارے اولاد یہ سب اللہ رب العالمین کے ہیں، کچھ بھی وہ چھین لیتا ہے، ہمارے مال میں کمی آ رہی ہے، ہمارے جسم میں کمی آ رہی ہے، ہمارے رشتہ داروں میں کمی آ رہی ہے، کسی بھی چیز میں کمی آ رہی ہے تو ہم کو فکر کیوں کرنا ہے، ہم کو پریشان کیوں ہونا ہے؟ سب اس نے دیا ہے تو وہ لے رہا ہے، اس کا حق ہے، وہ جب چاہے لے سکتا ہے، اس نے دیا ہے وہ چھین سکتا ہے۔ تو یہ چیز صبر کا مادہ عطا فرماتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ آدمی ہر وقت اس چیز کو یاد رکھے کہ ہم خود اللہ رب العالمین کے ہیں، تو ہماری چیزیں اگر جا رہی ہیں تو اس میں فکر کیوں کرنا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، تو یہی لوگ ہیں کہ ان کے اوپر ان کے رب کی جانب سے خاص رحمت ہے، ورحمت، اور رحمت بھی ہے، یعنی رحمت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے بعد میں کیا اور صلوات کا تذکرہ پہلے کیا، جو کہ صلوات یہ رحمت سے بھی زیادہ عام ہے کہ اللہ رب العالمین کی خاص رحمتیں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی خاص رحمت حاصل ہوتی ہے، خاص رحمت دلوں کا اطمینان ہے، دل کا پرسکون ہونا ہے، اور روح کا مطمئن ہونا ہے کہ روح بے چین نہیں ہوتی ہے۔ اگر گردن پہ تلوار لٹکی ہو تو ہنستے ہنستے آدمی جان دے دے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی جان ہے تو اللہ کی راہ میں قربان ہے۔ چوتھی چیز توبہ اور استغفار۔
ایک انسان خطا کا پتلا ہے، ایک انسان سے خطا کا ہو جانا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، یہ یقینی بات ہے، انسان سے خطا ہوگی، خطا ہو جانا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ لیکن غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو فوراً اگر آدمی توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، گناہ کا راستہ چھوڑ کر کے نیکیوں کے راستے پر چلے آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے آ کر رو دیتا ہے، گڑ گڑا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی، میں بھٹک گیا تھا، مجھے معاف کر دے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، شرمندہ ہو جاتا ہے تو اس کے دل کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، اس کے دل کو سکون حاصل ہو جاتا ہے، اس کی روح کو قرار مل جاتا ہے۔ اور اگر آدمی اسی گناہ پر اصرار کرتا رہے، گناہ پر جمع رہے اور گناہ پہ گناہ کرتا رہے، پلٹنے کی کوشش نہ کرے، توبہ نہ کرے، اللہ رب العالمین کی طرف نہ آئے تو اس کا دل سیاہ ہوتے چلے جاتا ہے اور دل بے چین رہتا ہے، روح تڑپتے رہتی ہے، اور جتنی بھی مصیبتیں دنیا میں مل رہی ہیں، انسانوں کو ملتے رہتی ہیں، وہ سب کے سب ان کے اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الشورى آیت نمبر 30 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم کو جو بھی مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہاری کرتوت ہیں وہ، تو تم جو کچھ کرتے ہو تو اللہ رب العالمین مصیبت کی شکل میں تم کو عطا فرماتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، وہ اتنا رحیم ہے، اتنا غفور ہے، اتنا رحمان ہے کہ اکثر تو درگزر کر دیتا ہے۔ اگر اکثر پکڑنے لگ جائے، سب پہ پکڑنے لگ جائے تو انسان دنیا میں زندگی ہی نہیں گزار پائے گا، سب تباہ و برباد ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کو تہس نہس کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اکثر تو معاف کر دیتا ہے، کبھی کبھی پکڑتا ہے تو مصیبتیں ہم کو گناہوں کی بدولت ملتی ہیں۔ آدمی اگر اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آتا ہے تو اس کو نجات ملتی ہے، اللہ کے عذاب سے وہ بچتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الانفال آیت نمبر 33 کے اندر بیان فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے رہیں گے، اللہ کے سامنے شرمندہ رہیں گے، اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر کہتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے گناہ ہو گیا، ہم کو درگزر کر دے، ہم دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں پلٹیں گے، جب تک وہ روتے رہیں گے، آنسو بہاتے رہیں گے، اللہ کے سامنے روتے رہیں گے، اللہ رب العالمین ان کو عذاب نہیں دے گا۔ جیسے ہی اس چیز کو چھوڑیں گے، استغفار سے دور ہوں گے تو ان کے مال و دولت میں بھی کمی آئے گی، ان کے باغات میں بھی کمی آئے گی، کھیتیوں میں بھی کمی آئے گی، زندگی میں بھی کمی آئے گی، بیماریوں کی کثرت ہو جائے گی، دشمن کا خوف بھی آ جائے گا، ساری پریشانیاں آ جائیں گی اور وہ خود بے چین رہیں گے۔ تو استغفار کرنا ایک مومن کے دل کو اطمینان بخشتا ہے، ایک مومن کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ پانچویں چیز ہے دعا۔ دعا اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھانا، اللہ رب العالمین سے اپنا دل لگانا، اللہ رب العالمین سے تعلق بنانے کو کہتے ہیں کہ جب آدمی اللہ رب العالمین سے تعلق بناتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے زندگی میں سکون عطا فرما، اللہ رب العالمین میرے دل کو قرار عطا فرما، اللہ رب العالمین میری روح بے چین ہے، میری روح کو چین دے دے، اللہ رب العالمین میں مصیبتوں سے گھرا ہوا ہوں، میری مصیبتوں کو ہٹا دے، اللہ رب العالمین پریشانیوں پہ پریشانیاں آ رہی ہیں، دشمن کا خوف ہے، یہ ساری بلائیں ہمارے اوپر سے ٹال دے، اللہ رب العالمین نعمتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، راحتیں عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سے جب تک بندہ کہتے رہتا ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بنا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنا رہے گا، اللہ سے محبت بڑھے گی، اللہ پر بھروسہ آئے گا، اس کے دل کو قرار ملے گا، اس کے دل کو سکون ملے گا۔ اور جب تک آدمی دعا کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو جواب دیتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ غافر آیت نمبر 60 کے اندر بیان فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، کہ تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تم مجھ کو پکارو، میں تم کو جواب دوں گا۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، میرے سامنے ہاتھ اٹھانا ان کو گوارا نہیں ہوتا ہے، میرے سامنے آ کر رونا ان کو گوارا نہیں ہوتا ہے، میرے سامنے گڑ گڑانا ان کو گوارا نہیں ہوتا ہے، مجھ سے مانگنے کی تکلف نہیں کرتے ہیں، غیروں کے سامنے جا کر کے جھک جاتے ہیں، غیروں کے سامنے جا کر کے فریاد کرنے لگ جاتے ہیں، غیروں کا چکر لگاتے ہیں کہ وہ عطا کریں گے، وہ مانگ کر کے دے دیں گے، مجھ سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے ہیں، مجھ سے تعلق نہیں بناتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے، ان کو رسوا کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے خود تعلق بنائیے۔ ہر بندہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اللہ سے تعلق بنائے، کوئی اس کے درمیان آنے والا نہیں ہے، کسی کو اس کے درمیان آنے کا حق ہی نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی یہ حق نہیں رکھتا کہ ایک بندے کے درمیان اللہ تعالیٰ کے درمیان آ جائے۔ ایک بندہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگ سکتا ہے، ڈائریکٹ اس کا تعلق اس سے اللہ تعالیٰ سے بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے قریب ہے، ہر بندے کی فریاد کو سنتا ہے، ہر بندے کو عطا فرماتا ہے، بس مانگنے کی ضرورت ہے، اس کے سامنے رونے کی ضرورت ہے، گڑ گڑانے کی ضرورت ہے
اس لیے اپنی زبان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرو، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھاؤ، اپنے پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکاؤ، اپنے دل کو اللہ سے لگاؤ، تب دل کو سکون ملے گا، روح کو قرار ملے گی اور زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ جب تک آدمی اللہ سے نہیں مانگے گا، اللہ سے تعلق نہیں بنائے گا، تب تک وہ سکون نہیں پا سکتا ہے۔ اس کے پاس نعمتوں کی کثرت ہو جائے لیکن وہ تڑپتا رہے گا، بے قرار رہے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سکون کی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے دلوں کو اطمینان عطا کرنے کے لیے، اپنے روح کو قرار دینے کے لیے ان اصولوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان خالص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ذکر الہی کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صبر اور شکر دونوں کا دامن تھام کر کے قدم قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توبہ و استغفار کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم کو دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین۔